السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جز 20 سے حدیث نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرما دیا، مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق حکم فرمایا، انہیں قتل کرو، خواہ یہ کعبہ کے پردوں سے کیوں نہ چمٹے ہوں، یعنی جان بچانے کے لیے کعبہ کی حرمت کا سہارا لیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ ان چاروں کے جرائم ناقابل معافی تھے۔ ان چاروں میں اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن حضل، مقسیم بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح شامل تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن قتل کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اس کے طرف سیدنا سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار یاسر دونوں لپکے، مگر سیدنا عمار جوان آدمی تھے، اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا۔ اس طرح مقیس بن سبابہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہیں مارا گیا۔ البتہ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہو کر بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ سمندری سفر کے دوران طوفان نے آ لیا تو سب کہنے لگے، اب تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، یہاں تمہارے جھوٹے معبود کچھ نہ کام آئیں گے۔ معذرت۔ چنانچہ اکرمہ نے دل میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے اور وسیع الفطرت شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب چوتھا ناقابل معافی شخص عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کچھ عرصے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روپوش رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داری کی بنا پر اسے پناہ دے دی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کی بیعت اسلام کے لیے بلایا تو پھر سیدنا عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ رسول اللہ نے نظر مبارک اس کو 3 بار دیکھا مگر سر مبارک کا اشارہ فرمایا، تینوں بار بیعت لینے سے انکار فرمایا، پھر آخرکار بیعت لے لی، مگر پھر ان دونوں کے جانے کی تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی ایسا نہ تھا جو صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دیتا، جبکہ میں اس کی بیعت سے گریز کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہمیں آپ کی خواہش کا علم کیوں کر ہو سکتا تھا، بس ایک دفعہ ہمیں آپ آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نبی کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارے کرے، آنکھ سے اشارہ کرنے سے یہ عمل ہر معاشرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جاتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، کی تفسیر میں فرمایا کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور صبر کیا۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی یہ آیت جس بے شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرا کے بارے میں ہے جو سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر بن گیا تھا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ پھر شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان نے اپنی رشتہ داری کے سبق سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن سیدنا اقرا تابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، ایک کرن۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مارنے کے لیے درہ تان لیا۔ پھر پوچھا، کس قسم کا کرن؟ اس نے عرض کیا، شدید مضبوط اور سخت امانت دار۔ آپ نے پوچھا، میرے بعد آنے والا خلیفہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ اس نے عرض کیا، اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نہیں ہوگا مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر 3 بار یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے۔ نوٹ: سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیشن گوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مدرجہ بالا صحیح الاسناد حدیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ سیدنا عمر نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد آنے والے کا ذکر ہے؟ اس نے عرض کیا، وہ تو لوہے میں ہی لپٹا رہے گا، یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، اے نالائق! یہ کہہ کر اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بے شک یعنی سیدنا علی ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور وہ خون بہایا جا رہا ہوگا، یعنی مسلمان باہمی جنگی خانہ جنگی میں شروع ہو چکی ہوگی۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو تولا گیا تو پھر آپ بھاری نکلے، پھر سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کو آپس میں تولا گیا تو سیدنا ابو بکر بھاری اور ثابت ہوئے، پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر کا وزن زیادہ نکلا، پھر وہ ترازو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگا۔ اس اتنی طویل حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اشخاص کو فتح مکہ کے دن قتل کرنے کا حکم دیا اس میں 2 تو قتل ہو گئے اور ایک جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے ہی زندگی مل گئی، لیکن عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں پناہ دے دی اور چھپائے رکھا، باوجود اللہ کے نبی کے اعلان کے کہ اسے قتل کر دو۔ تیسرے دن اس کو نکال کر باہر لائے اور اللہ کے نبی سے اس کی بیعت مانگنی چاہیے تو اللہ کے نبی انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی بیعت ہوئی اور وہ چلا گیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے ناراضگی کی حالت میں کہا، جب میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا تو تم میں سے کسی ایک کو چاہیے تھا آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیتے، جبکہ میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا۔ تو صحابہ کرام بیچارے انہوں نے کہا کہ یہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے، تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ تو نبی کی شان ہی نہیں۔ یہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو مرتد ہو گیا تھا کاتب وحی بھی تھا۔ اب یہ چیز نوٹ کی جائے کہ ایک انسان کاتب وحی ہے، مدینہ میں جا کے اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی کی دی ہوئی وحی کی کتابت کرتا ہے، لیکن وہ کاتب وحی ہونا، مدینہ میں جا کر اسلام قبول کرنا اس کو مرتد ہونے سے نہ بچا سکی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ معاویہ بن سفیان کاتب وحی ہے کہ وہ جو بھی غلط کام کریں گے وہ صحیح ہوگا، یہ بھی بری بات ہے۔ لہٰذا یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو مصر کا گورنر بعد میں حضرت عثمان نے بنا دیا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر صلہ رحمی کرتے ہوئے، اور یہی ان کی خلافت کی بربادی کا سبب بنے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک شریف اور نرم انسان تھے اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اب رشتہ دار ہی جو وہ خیانت کرے تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور؟ بس اتنا ہی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شریف النفس اور ایک بہت ہی نرم طبیعت انسان تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔